خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے، ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ثنا خوانان رسول بھی ہوتے ہیں تو نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم، بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، یہ بھی بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، شاعر بھی ہیں حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ثنا خان بھی تشریف لے آئیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، بالخصوص ان کے لیے جو والد ہیں یا والدہ ہیں، یعنی والدین کے لیے اہم موضوع ہے، اور موضوع ہے تربیت اولاد کا۔ تو آج تربیت اولاد کے اس موضوع کے ساتھ جب ہم بزم علم و عقیدت میں بات کریں گے تو کچھ نئے سوالات پر گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پر بچے کے کیریئر کے حوالے سے جب ماں باپ سوچتے ہیں تو خواہش یا خواہشات جو رکھتے ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے زیادہ رکھتے ہیں۔ چاہے آپ کا بچہ وہ بننا چاہے نہ چاہے، ہم چاہتے ہیں وہ یہی بنے جو میں چاہتا ہوں، اس لیے کہ پڑوس کا بچہ ایسا بنا ہے یا بہن کا بچہ ایسا بنا ہے یا فلاں رشتہ دار ایسا بنا ہے۔ اس دیکھا دیکھی میں حافظ بھی بناتے ہیں ہم، اس دیکھا دیکھی میں انجینئر ڈاکٹر بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس دیکھا دیکھی میں اپنی پسند کی اسکول، اپنے پسند کی ٹائمنگز اور اپنے پسند کے لباس اور اپنے پسند کی ہم گیدرنگز چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ چونکہ بچے کی طبیعت پر جو یہ ساری چیزیں فٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو بچہ اسے زبردستی کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں آ کر زندگی کے کسی موڑ پر وہ ناکامی کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے کہنے پہ یہ میں نے کیا، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ فیکٹر جو آج کل ہو رہا ہے، دوسرا ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ بچے جو اچھا کام کرتے ہیں اس کی ستائش و تحسین تو ہم لے لیتے ہیں، حافظ بنا دیا تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری بخشش بھی کرے گا، لیکن جب بچہ ڈکیت بنتا ہے، قاتل بنتا ہے، اور بازار میں، سوسائٹی میں، محلے میں ایک ایسی شخصیت بنتا ہے جو گناہ در گناہ کر رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا، اگر آپ کا بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے، تربیت آپ نے کی ہے، تو جہاں اچھائی کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو برائی کا معاملہ بھی اپنے سر لینا ہوگا۔ اس ڈر کی وجہ سے ہی آپ ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان اس معاشرے کو دے سکیں گے۔ تو ان سارے اس سے منسلک دیگر معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب، ابتدائی طور پر تربیت اولاد کیوں ضروری ہے، کس طرح کرنی چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے، پلان ہونا چاہیے، یا آنکھیں بند کر کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور بس تربیت کرتے ہیں اور خود ہی پل جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے ایمان کے بعد اور دین کے تمام مقاصد کے حصول کے بعد سب سے بڑی نعمت قبلہ وہ اولاد ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے عزت اور مقام کی وہ بلندی عطا فرمائی کہ ان کے سروں کے اوپر تاج رسالت اور تاج نبوت رکھا گیا۔ صحیح، یعنی نبوت اور رسالت وہ مقام ہے جو تمام شرف کا منتہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر جس چیز کی دعا مانگتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کس در سے حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ ربی لا تذرنی فردا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے فرد نہ رکھنا، صحیح، بے شک تو بہترین وارث عطا کرنے والوں میں سے۔ صحیح۔ پھر آپ نے جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں موجود ہے، سورہ مریم میں موجود ہے کہ سیدہ مریم جس محراب کے اندر موجود تھی، کیونکہ آپ ان کے خالو تھے، اور آپ کی جو اہلیہ تھی وہ سیدہ مریم کی سگی خالہ تھی، تو آپ نے سیدہ مریم کو جب گود لیا ان کے والد عمران کے انتقال کے بعد، کیونکہ وہ بیت المقدس کے جو ہے وہ امام تھے اور آپ بھی اس کے گویا کہ منتظم اعلیٰ تھے، تو آپ نے سیدہ مریم کی رضی اللہ عنہا کی جب تربیت فرمائی تو ایک وقت ایسا آیا کہ سیدہ مریم اپنے عمر کے ایک مقام میں پہنچی، تو وہ آپ اسی بیت المقدس اور کے قریب اس مکان میں یعنی مسجد کے محراب کے اندر موجود تھیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ مریم کے پاس پھل موجود ہیں، نہ کوئی اندر مرد آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، آپ عفیفہ ہیں، اور پھل بھی وہ موجود ہیں، ایک تو نہ کوئی لانے والا نہ دینے والا، اور پھر پھل بھی وہ موجود ہیں کہ جس کا موسم ہی نہیں ہے،
تو آپ نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ واہ، تو سیدہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو آپ نے دل میں سوچا اس بات کو کہ جہاں اللہ رب العالمین مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو کیا مجھے اس عمر کے اندر، کہ بعض علماء نے لکھا 90 سال، بعض نے لکھا 70 سال، بعض نے لکھا آپ کی عمر 99 سال تھی، اچھا، کہ اللہ رب العالمین اس عمر میں مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ تو سورہ مریم کے اندر موجود ہے کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ پھر اسی محراب کے اندر آپ کو اعلان اللہ نے کیا کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، آپ کو ہم ایک لڑکا دیں گے اور اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا کہ وہ برے کاموں سے اور عورتوں سے دور رہنے والا ہوگا۔ واہ، اور سیدوں و حضورا، وہ سردار اور امام ہوگا، نبی ہوگا، اور حضورا اور انتہائی پاکیزہ اور گویا کہ شریف ہوگا اور خواتین سے دور رہنے والا ہوگا۔ یہ آپ کی شان یہاں پر ذکر کی گئی، اللہ نے وہ بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ، جب آپ کی بڑی گویا کہ بیوی سیدہ سارہ کے گھر اولاد نہیں تھی اور چھوٹی بیوی آپ کی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہما، ان کے گھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، تو ظاہر سی بات ایک چشمک ایک فطری ہو جاتی ہے، تو آپ نے پھر حضرت یحییٰ کے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ نبی پاک حضرت اسحاق کے لیے دعا فرمائی اور آپ جو ہے کہ وہ آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تو گویا کہ اگر ہم اس کا پورا سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام نے خود اس خواہش کا اظہار فرمایا، لیکن اس کا مقصد جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اولاد کی دعا کی، یا حضرت زکریا نے اولاد کی دعا کی، تو سب سے پہلے یہ دعا کی کہ یا اللہ وہ تیرے دین پر قائم رہیں، وہ نمازوں کو قائم کریں، صحیح، اور اور وہ تیرے دین کے پاسدار رہیں، صحیح، اور وہ اخلاق کے اندر، کردار کے اندر پاک رہے، اور وہ ایسے ہو جائیں جیسا تو چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ جو تو نے نعمت مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی، تو یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں اور ایسا عمل کریں کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے اور ہمیں صالحین میں شمار فرمائے۔ تو گویا کہ یہ تمام باتوں کا خلاصہ اس بات سے نکلا کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اس کا پس منظر ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم اس سوال کی طرف آ جائیں گے تاکہ ایک تمہید اس کی بن جائے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ صحیح، نکاح کا مقصد اور نکاح کا مقصود یہ ہے کہ اس سے افزائش نسل ہو۔ صحیح، دنیا جو ہے وہ خیر اور شر اور حق اور باطل کے ایک تصادم کا نام ہے۔ صحیح، تو دنیا کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جناب شر کا نفاذ ہے یا شر پھیل رہا ہے، تو لازم بھی ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے اسبابی طور پر خیر کے افراد سامنے کھڑے ہوں، جن کے ذریعے خیر آگے بڑھے، جن کے ذریعے اخلاق آگے بڑھے، جن کے ذریعے اچھائی آگے بڑھے، انسان کی جو ضروریات ہے وہ ان کے ذریعے آگے بڑھے۔ یہی مقصد ہے اولاد کا۔ یعنی شریعت مطہرہ یہی بات ذکر کرتی ہے کہ تم اولاد پیدا کرو اور وہ اولاد کے مالک ہم ہیں، امین تم ہو۔ تو لہٰذا ہماری طرف سے ہمارے دیے ہوئے نظام کے تحت تم ان کی تربیت کر کے معاشرے کو اچھے افراد مہیا کرو تاکہ بدی کو وہ دیوار سے لگائیں اور خیر کو وہ آگے بڑھائیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے اچھی چیز جو دے سکتا ہے وہ حسن اخلاق ہے، وہ اس کی تربیت ہے اور وہ اس کے حسن اخلاق ہے۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بچے وہ ہے جس کو والدین دیکھتے ہیں تو ان کے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ اپنی فکریں بھول جاتے ہیں۔ ان بچوں کا مسکرانا اور ان کی وہ حرکات جس کے تحت ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ دیکھیں، بچوں کا ایک شور و شغل بھی جو ہے کہ ماں باپ کو بہتا ہے، اور ماں باپ پوری کوشش میں ہوتے ہیں کہ میرے بچے کا پاؤں تک نہ پھسل جائے، اس کو گرم ہوا تک نہ لگ جائے۔ یہ تمام کیفیات فطرت کے اندر ماں باپ کے اندر، ہر ماں باپ کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر قرآن یہ کہتا ہے تم غور کرو کہ جہاں تمہارے بچے کے لیے تمہارا مزاج اس قدر نازک اور اس کی خیر کے لیے اس قدر خوگر ہو چکا ہے، تو کیا تم تصور کر سکتے ہو تمہارا بچہ کنویں کے اندر گر جائے؟ جہاں تم اس کے لیے پاؤں پھسل جانا یا اس کی پیاس کا ہونا، اس کا بلکنا، اس کا رونا تم سے برداشت نہیں ہوتا، اس کی خوشی میں تم یہ ہو کہ تم اپنی پیٹ کاٹ کے اس کو کھلا رہے ہو، اس کے لیے تم شب و روز تگودو کر رہے ہو، وہ پہنے تو تم خوش ہو جاتے ہو، وہ کھائے تو تم خوش ہو جاتے ہو، اپنا بچا ہوا یعنی خود کم کھا کر زیادہ اس کو کھلاتے ہو تاکہ وہ صحت مند ہو جائے، تو ایسا بچہ اگر تمہارا جہنم اور آگ میں چلا جائے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور لہٰذا جو تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور تمہاری اولاد کو جو پیدا کیا گیا اس کا مقصد اور نظام اس نعمت کا شکران ہے۔
پھر آپ نے جو یہ ذکر فرمایا کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں، بہت اچھی خواہش ہے، ہونا چاہیے، لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی تقسیم مساوی نہیں رکھی۔ کسی کا حافظہ، کسی کا ٹیلنٹ، کسی کی استعداد دوسرے بچے کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے، اور روزمرہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اگر چند بچے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ دوسرے کے مقابلے میں بڑا باصلاحیت ہے، تو لہٰذا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ نانی کی ایک آرزو سے وابستہ ہو جاتی ہے، دادی کی آرزو وابستہ ہو جاتی ہے، ماں کی آرزو وابستہ ہو جاتی ہے کہ جناب میرے نانا ڈاکٹر تھے، یا میرے نانا حکیم تھے، یا وہ بہت بڑے عالم تھے، یا بہت بڑے حافظ تھے، ہر ایک پہلے سے سوچ لیا تھا، یہ ایک اس کے ساتھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ اس بات میں یہ کہتی ہے کہ دیکھیں اس کو اللہ رب العالمین نے علم کی یہ درک اور سمجھ کا یہ استعداد مساوی تقسیم نہیں ہے، اس لیے تو قرآن نے کہا نا کہ علم حاصل کرنا ہے تو تم میں سب سے بہترین لوگ نکلیں اور وہ جا کر علم حاصل کر کے پھر واپس آئیں اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ لیکن ایک چیز شبیر بھائی ایسی ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جو انسان کی اولاد ہے اور جو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس میں جو قدر مشترک چیز ہے نا وہ حسن اخلاق ہے۔ واہ واہ۔ ماں باپ کو بات کی چیزوں کی بجائے اس چیز کی طرف سب سے پہلی تربیت کرنی پڑے گی کہ جناب سچائی، صداقت، امانت، تواضع، انکساری، لحاظداری، تدبر، یہ تمام چیزیں جو بچوں کے اندر قدر مشترک ہوتی ہے۔ جس طرح امام غزالی نے کہا نا کہ اللہ کی تخلیق کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے شبیر بھائی جس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں، یہ آسمان جو بنایا گیا اس میں ہماری کو مدد لی گئی، زمین جو بنایا گیا ہماری کو مدد لی گئی، تو یہ عالم کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کی کوئی مدد نہیں لی گئی اسبابی طور پر۔ لیکن ایک وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس کو کمال کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اس کو نمو دینے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے پرورش کے لیے اللہ نے انسان کو سہارا بنایا ہے اپنے فضل سے۔ مثلا جس طرح کی مثال ہے کہ ایک آم کی گٹلی ہے، اب دیکھیں اس میں 20 سال یا 15 سال کا پھل موجود ہے، صحیح، اللہ نے اس کو پوری صلاحیت دے کر پیدا کیا، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے ایک اچھے کسان کی، ایک اچھے فارمر کی، اور ایسا کسان اور ایسا باصلاحیت ہو کہ جو اس کے لیے اچھی زمین کا انتخاب کرے، اچھے موسم کا انتخاب کرے، اچھے پانی کا انتخاب کرے۔ تو یہ ہے میرے اور آپ کی مثال، انسانوں کے سینے کو اللہ نے مثل سیڈ اور گٹلی کے بنایا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے وہ تمام جواہر حسن اخلاق کے رکھے۔ اب ضرورت ہے اس کے ماں باپ کی کہ وہ تربیت دے کر اس کو ابھاریں اور اس کو نکالیں، یہی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، یہی مرشد کا کام ہوتا ہے، یہی ماں باپ کا کام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حسن اخلاق کے ان کو شرم، لحاظ، اللہ کا خوف، دین کی محبت، بڑے چھوٹے کا لحاظ، بڑوں کا ادب، یہ تمام چیزیں لحاظ کے ساتھ، سچائی ہے، سچ بولنا، امانت، صداقت، فریب نہ کرنا، دھوکہ دہی نہ کرنا، تضاد بیانیہ نہ لانا، یہ چیزیں قدر مشترک ہیں۔ حافظہ ہونا دوسری بات ہے، یہ اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو اہم چیز جو ہر انسان کے اندر ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ خود بھی اپنے رویے کو ایسا کریں اور اپنے بچوں کو اسی رویے کے ساتھ اور تلقین کے ساتھ ان کے اندر جو موجود صلاحیت ہے اس کو نشوونما دیں۔ واہ واہ۔ اور اب دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ والدین کیا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو کاروبار میں اتنے مصروف ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کیسا پڑھ رہے ہیں، ان کا رزلٹ کیا آ رہا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ سفر میں اتنا رہتے ہیں، کاروبار کو اتنا وسیع کر لیا کہ پتہ ہی نہیں کہ بچہ کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بچوں کے ساتھ سال 1.5 سال میں ایک بار آرام سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارتے ہیں، جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہے تو بچوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہیں اس لاک ڈاؤن میں، جن کا دنیا کے 40-50 ملکوں میں کام تھا، جو 8 مہینے ملک سے باہر رہتے تھے، جب پاکستان میں ہوتے تھے تو بھی فون پہ لگے ہوتے تھے، گھر پہ سونے آتے تھے۔ تو آج جب وہ اپنے بچوں سے بات کرتے بولے اچھا تم اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، یہ تم نے کہاں سے سنا، تمہاری کتاب اتنی اچھی اچھی کتاب پڑھ رہا ہو، تم پتہ ہی نہیں تھا۔ کبھی آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہی نہیں کی۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ والدین کا صرف چاہنا کافی ہے یا کچھ کرنا بھی ہے، صرف خواہشات کرنا ہے یا آپ نے اس کے لیے عملی کام بھی کرنا ہے، اور شیر والی نگاہ رکھنی ہے یا آزاد چھوڑنا ہے۔ پھر روتے رہتے ہیں بچے بگڑ گئے۔ آج کل تو دور ہی ایسا ہے، آج کل دور پھر والدین کے لیے بھی ایسا ہی ہے، صرف بچوں کے لیے برا نہیں ہے کہ والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ امی فیشن کر رہی ہیں، اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور بچے کو کہتی ہیں بیٹا ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، آپ کی جان چھوٹے گی تو یہ اللہ کو یاد کرے گا، گھر میں اتنی زور زور سے میوزک بج رہا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔
آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان نیوز 1 سے براہ راست اب، اور ساتھ ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے بزم علم و عقیدت کا، اور علم کے ساتھ ساتھ اب ہم چلیں گے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے حافظ غلام مصطفیٰ قادری ان کی طرف۔ جی حافظ صاحب۔ حضور، آج میں سید ادیب علی رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک کلام سے آغاز کر رہا ہوں۔ اپنی حاضری کا فرماتے ہیں، جو لمحے تھے سکون کے وہ مدینے میں گزارے، جو لمحے تھے سکون کے وہ مدینے میں گزارائے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیوں کر قرار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، جبھی ہو آستاں پہ ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، جبھی ہو آستاں پہ ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے، تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا،
نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے جگہ نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے قلم جب سے ہوا ہے ہم ادیب آقا کی مدحت میں قلم جب سے ہوا ہے ہم ادیب آقا کی مدحت میں بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے جو لمحے تھے سکون کے وہ مدینے میں گزار آئے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا شاہ صاحب، پہلے تو ہم یہ جو کلام پڑھا دی رائے پوری صاحب کا، اس کا ایک شعر ہے، اس پہ ذرا اس کا ایک مصرع بلکہ کہ جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزارے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سجدوں کی مقبولیت کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں نسبتوں کا بڑا دخل ہے۔ صحیح۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک طریق ہے، یعنی جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نقش دیکھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کو میں نے پایا تو اسی جگہ کو میں نے مقبولیت کا ذریعہ بنایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت اتبان بن مالک، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ جب بڑھاپے کی طرف ان کی عمر آ گئی اور اب بینائی اتنی زیادہ ان کی گویا کہ واضح نہ رہی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کے دور ایک مسجد بنائی تھی، جو بوڑھے حضرات رات کو عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز وہاں وہ آرام سے ادا کریں تاکہ وہ یہاں پر نہ آ سکے، مسجد شریف تک آنے میں ان کو پرابلم ہو۔ تو وہ انہوں نے سرکار کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور اگر آپ کسی دن میرے گھر تشریف لے آئیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، تو سرکار نے کہا کہ اچھا تو گھر میں مصلی بنانا چاہتا ہے؟ کہنے لگے حضور ہاں میں گھر میں مصلی بنانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا بتا تجھے کون سی جگہ اچھی لگتی ہے؟ اچھا، اس گھر میں تجھے کون سی جگہ اچھی لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سامنے والی جگہ یا رسول اللہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اچھا، تو حضرت اتبان بن مالک کہتے ہیں یہ مواخات جو ہوا نا مدینے میں، تو یہ فاروق اعظم کے بھائی تھے۔ صحیح۔ اتبان بن مالک، حضرت فاروق اعظم اور حضرت اتبان بن مالک، یہ باہم مواخات ان کے درمیان بھائی کا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں سرکار نے پوچھا کہاں تو نماز پڑھنا پسند کرتا ہے اس علاقے میں، کون سی جگہ مسجد گھر میں جیسا جگہ پسند ہوتی ہے؟ تو کہا یہ، سرکار نے وہاں نماز ادا کی۔ تو اتبان بن مالک کے بارے میں یہ کہ جب تک وہ دنیا سے گئے نہیں اسی جگہ پر وہ نماز ادا کرتے تھے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا۔ کیا بات ہے۔ بخاری شریف میں آپ دیکھیے کتاب الحج کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ حج کے لیے گئے جا رہے تھے تو آپ کے صاحبزادے اور آپ کے تلامذہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد بنی ہوئی تھی لیکن وہ گرد و نواح کے اندر گھاٹی کے اندر چیزوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میں نے حضور کو جہاں نماز پڑھتا ہوا دیکھا تھا وہ جگہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو وہ جگہ نظر آ گئی تو انہوں نے وہاں پر سامنے مسجد موجود تھی لیکن انہوں نے اس جگہ پر نماز ادا کی جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مبارک تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ طریقہ رہا، جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ تو سارا حرم ہماری نماز کے لیے عبادت کے لیے ہے، اس میں داخل ہو گئے تو تم گویا کہ آرام میں آ گئے، امن میں آ گئے، لیکن اگر قبولیت جلدی چاہتے ہو تو اس پتھر کے قریب آ جاؤ جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ تو اب آپ دیکھیں وہاں بھی نقش پائی ہے نا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام کھڑے ہونے کی جگہ، تو کھڑے ہونے کی جگہ تو اللہ نے فرمایا اس جگہ کو مصلی بنا لو نماز کے لیے جہاں ابراہیم گویا کہ کھڑے تھے۔ تو کئی تفاسیر میں سے ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ خاص مقام موجود ہے، یہ تو پورے مسجد حرام کو
مقام ابراہیم کہا گیا ہے، لیکن ایک اس کی تفسیر یہ کہ جہاں وہ مبارک پتھر موجود ہے اللہ رب العالمین نے وہاں بلایا، تو یہ گویا کہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ وہ آثار ہے جو خدا کو پسند ہے، جو یہاں پر آ جائے گا تو قبولیت اس کی دو گانا ہو جائے گی۔ یہی حضرت سید ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ ایک عالم بھی تھے، بڑا وسیع نظر مطالعہ رکھتے تھے، تو ان تمام احادیث کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ شعر کو مرتب فرمایا۔ تاریخ اسلام سے واقف تھے تو اس لیے ان کو سارے واقعات کا سارے واقعات تھے۔ میں نے ان کی کئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جہاں علم عروض و شاعری کے اندر ان کو ایک درک اور ملکہ تھا، اسی طرح اسلامی نظریات پر، عقائد پر اور تاریخ پر وہ ایک بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور استاد بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ اچھا، اپنے موضوع پہ آتے ہیں، تربیت اولاد۔ شاہ صاحب اس پر بتائیں کہ والدین جو ہے وہ خود سنجیدہ نہیں ہوتے اور بعد میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے ہاتھ سے نکل گئے، تو وہ پھر کوستے رہتے ہیں زمانے کو، ٹیکنالوجی کو، انٹرنیٹ کو، ٹی وی کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، کہ اس کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے جب اس نے صحبت بری اختیار کی؟ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے جب وہ نیٹ کھول کے بیٹھا ہوتا تھا؟ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے جس وقت وہ ویڈیو گیم اور فلاں یہ جو آج کل آ گئی ہیں پب جی اور فلاں جی اور ہاں جی اور نا جی یہ ساری، اور اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا تھا؟ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کا قصور ہے، آپ سفر میں رہے، آپ سوشل گیدرنگ میں جاتے تھے، کلبوں میں گھومتے تھے، سفر کرتے تھے، کاروبار میں تھے، تو اس پر بھی ذرا ہمیں بات کرنی چاہیے کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس پر تفصیلی بات کریں گے مختصر سے وقت۔